اشعار کے ساتھ جوڑے رکھا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انہوں نے صحابہ کے پلے کو ایسا تھاما ہے کہ نماز بھی ہے ہمیں صحابہ کے قدموں سے ملنی ہے، قرآن بھی ملا ہمیں صحابہ کی برکت سے ملا، زکوٰۃ بھی ملی ہمیں صحابہ ہی کی برکت سے ملی، ہمیں دین ملا صحابہ ہی کی برکت سے ملا، ہمیں مسجد ملی صحابہ کی برکت سے ملی، یہ عزت ملی، یہ مرتبہ ملا، یہ مقام ملا، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ صحابہ کے قدموں سے لگنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس لیے اپنی پوری زندگی کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانے کے لیے گزارنے کا جس شخصیت نے عہد کیا ہے، اب تشریف لاتے ہیں ہم سب کے مہمان حضرت مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب تشریف لاتے ہیں، مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب، مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت ضلع لاہور اور صدر پاکستان راہ حق پارٹی حضرت مولانا محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، ہمارا یہ وقت، یہ عمر، یہ جگہ سیکھنے کی ہے، جہاں پر ہم نے علم کو سیکھنا ہے، علم پر عبور حاصل کرنا ہے، اور وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور جو علم انسان کو انسانیت اور حیوانیت میں فرق بتاتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے والا، اس علم کا حامل جب ایک عالم بن کر نکلتا ہے، اگر اسے برائی اور اچھائی میں فرق کرنے کا انداز نہ آتا ہو تو اسے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک خوبصورت گھر موجود ہو، اس میں روشنی کا انتظام نہ ہو تو وہ گھر بیکار ہے۔ ایک خوبصورت انسان ہو، خوبصورت آواز ہو، علم کا منبع ہو اور خوب دسترس ہو علم پر، لیکن اس علم کو بیان نہیں کر سکتا، اسے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، اس کے علم کا اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے پانی کا نل کا جہاں لگا ہوتا ہے، اگر وہ چلتا رہے، اس کا پانی نکلتا ہے، لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ پانی استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ پانی خشک بھی کبھی نہیں ہوتا۔ اور جو نل کا جسے استعمال نہ کیا جائے، جس کا پانی استعمال میں نہ ہو، بھلے وہ پانی کے لیے لگا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بہترین عالم جب وہ اپنے علم کو اس نلکے کی طرح لوگوں کو اس سے فیض یاب نہیں کرتا، خود اس پر عمل نہیں کر سکتا اور دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، تو اس علم کو، اس دماغ کو، اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے، نہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ اپنے لیے، نتیجتاً وہ گمراہی اور لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری یہ عمر
सीखने की है। हमने इल्म को हर जाविये से सीखना है। कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे, कुरान की आयत को, उसके शान नुज़ूल को, उसके जो है फ़ज़ाइल व बरक़ात को पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, फ़िक़्ह पढ़ेंगे। उसको आगे हमने लोगों तक पहुंचाना है। और वो पहुंचाना किस तरह है, उसके लिए अभी से अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी नस्लों को भी फ़ायदा होगा, और हमारे साथ मुंसलिक होने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा। हमारी भी इज़्ज़त होगी, जिस इदारे से पढ़ कर गए उसकी भी इज़्ज़त और नाम होगा, और जिन लोगों के पास आप बैठकर काम कर रहे हैं उन लोगों की नज़रों में आपके असातिज़ा की भी इज़्ज़त और वक़ार होगा। बड़े बड़े उलमा दुनिया में आए, लेकिन अपनी कुव्वत गोयाई पर दस्तरस न होने की वजह से आज उनका नामो निशान नहीं है। इसलिए आपने इस पर मेहनत करनी है। हम भी आपकी तरह छोटे छोटे थे। यहाँ पर जब बज़म हुई, मेरे ख्याल में असातिज़ा के पास सबक में मेरी गैर हाज़िरियाँ बहुत होंगी, लेकिन इस बज़म के अंदर मेरी कोई गैर हाज़िरी नहीं है। हमने 50 रुपये जुर्माना रखा था उस वक्त। मैंने कभी 50 रुपये जुर्माना देने की मुझे नौबत नहीं आई, और उसका फ़ायदा ये है कि मैं जब से इस मस्जिद में लगा हूँ, बामले मजबूरी मौत फौत की वजह से कहीं जाना पड़ जाए, 2-4 जुमे या एक बीमारी की वजह से नागा हुआ है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल में मेरा इसके अलावा जुमे में कोई नागा नहीं है। वजह कि असातिज़ा ने मेहनत की, असातिज़ा ने तवज्जो दी, हमने इसे सबक समझकर, इसे अपनी ज़रूरत समझकर, और ऐसी ज़रूरत समझकर जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, पानी हमारी ज़रूरत है, सांस हमारी ज़रूरत है, दीनी उलूम का हुसूल हमारी ज़रूरत है, ये अंदाज़े बयान भी हमारी ज़रूरत है और हमारा मुस्तकबिल है। और इसको हमने कैसे करना है? सिर्फ यही कि हमने एक किताब उठानी है और उसको देखकर पढ़ देना है, नहीं। हमारे दौर में अल्लाह जन्नत नसीब फरमाया बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना यासीन अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने एक एक तालिब इल्म पर मेहनत की। जिसकी आवाज़ अच्छी थी कोशिश की उससे तिलावत भी करवाएं और उसको मशक भी करवाते थे। और जो नात पढ़ सकता था, इस वक्त अबू बकर हसानी साहब जो हमारे उस वक्त हमारी बज़म में इन्होंने नाते पढ़ना शुरू किया, आज मुल्क के अंदर उनका नाम गूंज रहा है। ये हमारी इसी बज़म का तसलसल है, वो भी इसी इदारे में। यहीं से उनके दूसरे अजीज थे मौलाना नसार कासमी साहब, मेवातियों के हल्के में मारूफ खतीब हैं, उन्होंने भी इसी बज़म से इसका आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस बज़म में शिरकत करने वाले बहुत बड़े बड़े उलमा भी बन चुके हैं साथी, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो गुमनाम हैं जिन्होंने इस बज़म में शिरकत नहीं की। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शिरकत की। मौलाना अब्दुल खालिक साहब कश्मीर के, इंडोनेशिया मलेशिया में, अब सऊदिया में इमाम व खतीब हैं। यहाँ पर जिस इलाके में खतीब रहे उनका एक नाम था और चर्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत कर हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी मद्दुज़िल्लुल आली ने उन्हें दाद दी। उन्होंने कहा मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। 5 मिनट उन्होंने बयान किया उनकी मौजूदगी में। वजह क्या है कि इंसान में खुददारी होती है, मजबूती होती है, अंदाज आता है कि बड़े मजमे में गुफ्तगू कैसे करनी है, थोड़े लोगों में गुफ्तगू कैसे करनी है, बच्चों के सामने गुफ्तगू कैसे करनी है, बूढ़ों के सामने गुफ्तगू कैसे करनी है, पढ़े लिखों के सामने गुफ्तगू कैसे करनी है, अनपढ़ लोगों के मजमे में कैसे गुफ्तगू करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर आपको हासिल होती हैं। सबसे पहली चीज़ इस बज़म के अंदर आपने हिस्सा लेना है, इसे अपनी ज़रूरत समझते हुए, और फिर यहाँ पर स्टेज पर आकर आपने ये समझना है कि जो मेरे पास इल्म है सीखने के लिए, आपने ये समझना मेरे सामने जो बैठे हैं किसी को कुछ नहीं आता, मुझसे कम जानते हैं। मौलाना जवाल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब थे। दारुल उलूम देवबंद के अंदर अरब व अजम के उलमा इकट्ठे हुए, वहाँ पर उन्हें खतीब यूरोप और एशिया का लक़ब दिया गया। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे। फिर आखिरी वक्तों में सिपाही साहब पाकिस्तान की मरकजी सुप्रीम काउंसिल के अमीर थे। बहुत उरूज देखा उन्होंने और खिताबत उन पर नाज करती थी, और उनके सामने बड़े बड़े खतीब बेकस और बेकस और बेबस नजर आते थे। वो फरमाया करते थे सबसे पहली चीज खतीब को बेहया होना चाहिए। बेहया का मतलब यह है कि डर और खौफ नहीं होना चाहिए किसी किस्म का।
کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اساتذہ بیٹھے ہیں فلاں بیٹھا ہے فلاں بیٹھا ہے، ہاں انسان ہے، غلطی ہو گئی تو استاد اصلاح کریں گے، یہاں سیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ڈر کی وجہ سے میری غلطی نہ آ جائے، استاد جی بےعزتی نہ کر دیں، اگر یہ کریں گے تو پھر تو کبھی آپ خطیب نہیں بن سکیں گے۔ نمبر 1 تو یہ اپنے اوپر ڈر اور خوف طاری نہیں کرنا۔ نمبر 2، جو بھی عنوان ہو وہ ہفتے والے دن لگ جانا چاہیے، یا ایک جمعرات پہلے آنے والی جمعرات کو عنوان لگ جائے، اور اس پر آپ کو مواد نہ ہو تو اساتذہ سے لیں، اس عنوان کے مطابق سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کریں، اس کا شان نزول دیکھیں، اس کو سامنے لائیں، قرآن کریم کی آیت پڑھیں، اس کا شان نزول بیان کریں، اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں احادیث رسول اللہ تلاش کریں، بھلے ایک حدیث ہو، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ، یا اولیاء میں سے، تابعین میں سے، بزرگوں میں سے، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کے تذکرے احادیث میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھا واقعہ اس کے اندر لانا ہے، اور اس کے بعد موجودہ حالات کو اس کے مطابق تطبیق کرنی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، اور صحابہ کرام کا انداز زندگی کیا ہے، اور ہم کیا کریں۔ جب آپ اس انداز میں تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ آپ بہترین خطیب بنیں گے۔ یہاں ہمارے مدرسے میں تقریری مقابلہ ہوا، باہر سے آنے والے بچوں نے انعام لیا، ہمارے مدرسے سے کسی بچے کی پہلی دوسری تیسری کوئی پوزیشن نہیں آئی۔ وجہ میں نے دیکھا بیان اچھا کر رہے تھے، الفاظ کی غلطی کی وجہ سے علماء نمبر کاٹ دیتے ہیں۔ تقریری مقابلوں میں یہ چیز زبر زیر کی بھی آپ غلطی کریں گے وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ جب لفظ بولیں اس لفظ کے اندر زبر زیر کی یا لفظی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، تقریر آپ نے دیکھ کر کبھی نہیں کرنی، اگر آپ دیکھ کر کریں گے آپ کبھی خطیب نہیں بن سکیں گے، کبھی آپ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکیں گے۔ پورا ہفتہ روزانہ کوشش کریں ایک دفعہ اس تقریر کو دھیان سے دیکھیں، پھر ایک دفعہ اس کو اونچی آواز میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، پھر ایک دفعہ کسی دوست کو سنائیں، پھر ایک دفعہ اپنے استاد محترم کو یعنی جمعرات کے آنے سے پہلے ایک دفعہ سنائیں تاکہ کوئی لفظی غلطی نہ ہو، اگر غلطی ہے تو وہاں پینسل سے نشان لگائیں تاکہ وہ غلطی دور ہو، پھر اس کو یاد کر کے آپ آئیں۔ یہاں آپ نے 5 منٹ بیان کرنا ہے، اگر آپ یہ 3 چیزیں اپنے عمل میں لے آئیں گے تو وہ آپ کی جو تیاری ہوگی وہ آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ یہاں آپ نے 5 منٹ بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آپ پر نہ ڈر ہوگا، نہ آپ کے پاس مواد کی کمی ہوگی، نہ آپ پریشان ہوں گے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ آپ خاموش ہو کے کھڑے رہیں گے اور سامنے والے پریشان ہوں گے۔ اگر ایک بات ذہن سے نکل گئی ہے تو دوسری آ جائے گی، کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوگا، اور اگر آپ دیکھ کے کریں گے تو لفظ آگے پیچھے۔ ہاں ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے اپنی تیاری کریں، تیاری کے بعد حدیث کو اختصار کے ساتھ لکھ لیں، اس پہ نشان بریکٹ لگا لیں، ترجمہ نہیں آتا ترجمہ لکھ لیں، لیکن وہ سارا ترجمہ دیکھ کر نہیں کرنا، جب آپ نے زبانی 5-7 دفعہ پڑھا ہوگا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک دفعہ نظر ماریں گے وہ آپ کو یاد آ جائے گا، آپ اس طرح بیان کر دیں۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے، اسی طرح واقعہ جو آپ نے بیان کرنا ہے اگر آپ کو بار بار بھول جاتا ہے تو ایک پرچی پر وہ نوٹ کر لیں، پورا واقعہ نہیں، بس وہ صحابی کا نام لکھ لیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ یہ واقعہ، بس پورا واقعہ نہ لکھیں، وہ آپ دیکھیے آپ کو یاد آ جائے گا اس صحابی کا واقعہ کیا ہے، اس کو بیان کریں۔ انشاءاللہ آپ اس انداز سے تیاری کریں گے، کسی مدرسے کا پاکستان بھر کے کسی ادارے کا کوئی طالب علم آپ سے آگے نہیں نکل سکے۔ آپ اس چیز پر زور نہ دیں کہ میرا انداز فلاں خطیب کی طرح ہو، آپ پہلے اس چیز پر زور دیں کہ میرے پاس مواد اچھا ہو، اس کا بیان کرنے کا انداز کوئی بھی ہو، بھلے سادہ بیان رکھیں۔ ہمارے اساتذہ یہ بزرگ حضرات اللہ پاک نے ان کے فیض کو عام اور تام کیا ہے، یہ کون سا جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے مجمعوں میں یہ لوگ جب قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ نکالتے ہیں تو علماء اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دے کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں اپنے علم پر عبور ہے، اپنے جو ہے مواد اور علم پر انہیں جو ہے ناز ہے، انہیں پتہ ہے ہم جو بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اساتذہ سے سنا ہے وہی ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ اپنا مواد مضبوط کریں، پھر آپ اپنے اندر خودداری مضبوط کریں، جب خودداری پیدا ہو جائے پھر کسی بھی خطیب کی نقل لگائیں۔ یہ جتنے خطیب ہیں کوئی خطیب بھی
کسی کا ناقل نہیں ہے. جو ناقل بنتا ہے وہ اصل نہیں بن سکتا, اس کی پہچان نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کی نقل کرتا ہے, فلاں کی طرز لگاتا ہے, اور جو اپنی پہچان آپ بنتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. اورنگزیب فروغی کو اگر لوگ پسند کرتے ہیں تو اس نے کسی کا انداز اختیار نہیں کیا. عطا اللہ شاہ بخاری کے لوگ تذکرے کرتے ہیں تو اس نے کسی کا نام, اس نے کسی کا انداز اختیار نہیں کیا. علامہ حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں, آپ نے ان کو نہیں سنا. ان کا اپنا انداز تھا, سادہ انداز تھا, لیکن کیا تھا, جذبہ تھا, دل سے بات کرتے تھے, اور دل سے نکلنے والی بات دلوں پر اثر کرتی ہے. زمین سے اچھل کے صحابہ کی محبت میں وہ گفتگو کرتے تھے. اور بڑے بڑے خطیب ان کو دیکھتے کہ غریب کا بیٹا ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھنے والا, ہزاروں لوگ اس کے پیچھے اس طرح پروانہ وار مر رہے ہیں, یا عجیب بات ہے. وجہ کیا تھی کہ انہیں اپنے آپ پر اعتماد تھا, خود اعتمادی پیدا کریں. اور اس بزم کے اندر شرکت کو لازمی بنایا. چھوٹے بچے بھی, تلاوت کرنے والوں کو بھی حضرت میں آپ سے درخواست کروں گا ان کو مشق کروائیے پورا ہفتہ, ایک سورت دے کر اس کو مشق کروائیے تاکہ وہ یہاں تلاوت کرے. میں یہاں ریونٹ کے اندر ایک ادارہ ہے, غیر معروف ہے, اس کا نہ کوئی بورڈ ہے نہ کوئی نام ہے, بہر کوئی نہیں, لیکن 300 بچے وہاں پڑھتے ہیں. اور اس بچے سے لے کر بڑے بچے تک, اس عمر کے بچے سے لے کر بڑے تک, سبھی عربی بولتے ہیں, سبھی چائنیز بولتے ہیں, سبھی انگلش بولتے ہیں. اور اس کے اندر وہ مولانا صاحب ان کو تقاریر تیار کرواتے ہیں. ترانے یوم پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پروگرام کیا. کسی نے نظم ترانہ پڑھا, 5 بچوں کا گروپ تھا, انہوں نے ترانہ پڑھا. استاد نے ایسا ٹرین کیا تھا کہ جھنڈے بھی سب کے ہاتھ میں, کہ تم نے ہاتھ کب اوپر کرنا ہے, ایک قدم آگے کب کرنا ہے, پھر پیچھے کرنا ہے. 8-10 دفعہ انہوں نے یہ بھی, یعنی ان بچوں نے بجٹ وقت وہ چھڑا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک پارٹی ہٹی ہے تو دوسری آنے والی کے سامنے ڈیسک کی ضرورت نہیں تھی. 2 بچے اٹھے, استاد نے نہیں کہا, فوراً انہوں نے ڈیسک سائڈ پہ کیا اور انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا. پھر جس کو ڈیسک کی ضرورت تھی جو ہی ہے انہوں نے فوراً اٹھا کے رکھ دیا. تو کیا ہے ان بچوں پر استاد, جہاں استاد میں اس کے لیے چند چھوٹی کتابیں ہیں. وہ میرے خیال مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی جو تقاریر کی ہے 50 تقریریں, یا اسی طرح ایک اور ہے عمیر شاہین صاحب کی حضور علیہ السلام پر مختصر تقاریر کی. میرے خیال میں وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ میں دے دوں گا. ان بچوں کو وہ دی جائے جیسے اس کے ذمہ جو عنوان لگے وہ کتاب دی جائے. یہ آپ نے واپس کرنی ہے, اس کی تیاری کریں, اس کی تیاری کر کے اس سے پہلے سنیں. انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہ بچے بہترین خطیب ہوں گے. جس بچے کا ذہن تقریر میں چلتا ہے اس کو تقریر پہ لگائیں, جس کا نعت میں چلتا ہے اس کو نعت میں لگائیں, اور جس کا تلاوت میں, جس کی آواز اچھی ہے اس کو تلاوت والی سائڈ پر لے کر آئیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی جو ہے نا مقرر بنے, سبھی نعت خواں بنے, یا سبھی جو ہے قاری بنے. اللہ پاک نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے. جس بندے کے اندر جس نعمت کا نکھار نظر آ رہا ہو, ان بچوں کے ذمہ اگر ہم یہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے مستقبل کی عزت بھی ہوں گے, اور ادارے کا نام بھی روشن کریں گے, مستقبل کے خطیب بھی ہوں گے, امت کے رہنما اور رہبر بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, ہم سبھی کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.